اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ کملی چینل پہ جب سے درود و سلام کی فضیلت، درود و سلام کی اہمیت کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، میں نے کل کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی کہ اس کے ثمرات اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ہی ہمیں دکھانا شروع کر دی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ درود و سلام پڑھنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ بلکہ یہاں آنے سے پہلے میں نے کملی چینل کے اسٹوڈیو پہ دیکھا کہ جو پرسوں بیان پبلک ہوا، یعنی جس کو آج 24 گھنٹے ہوئے ہیں، چھوٹا سا چینل ہے، ابھی بالکل نومولود معمولی سا چینل ہے، یعنی سوشل میڈیا کے اندر کملی چینل کی ابھی کوئی حیثیت سبسکرائبر کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ تو 24 گھنٹے کے اندر 34,000 کے قریب لوگ اس بیان کو سن چکے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ لوگوں کی رغبت ہے، پھر اسی طرح لوگوں کے پیغامات آتے ہیں، میسج آتے ہیں جو اجتماعی عمل کے اندر شامل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح لوگ مرید ہونے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، ہادی اور مرشد پکڑنے کے لیے پھر رابطہ کرتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھ کے پھر بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جان مار رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ اس کی قیمت بھی لگا رہا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ہمسایہ فوت ہو گیا، تو اس کی تدفین کے بعد جب میں گھر لوٹا تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی اس فوت ہونے والے کی زیارت ہوئی حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، یعنی قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرے پہ قبر میں کیا گزری؟ تو وہ نوجوان، شیخ شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ہے وہ کہنے لگا کہ قبر کی پہلی رات بڑی سخت تھی، قبر کی پہلی رات بڑی سخت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجنبیت تھی، اجنبی جگہ تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، میں ڈر رہا تھا۔ اور اسی اثناء میں دو فرشتے یعنی منکر نکیر جو ہے وہ آئے، اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز تھے، آگ کے گرز تھے۔ اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ اب یہ سوال و جواب کے لیے آئے ہیں۔ جب میں نے فرشتوں کی شکلوں کو دیکھا اور ان کی وجہ سے جو ہیبت تھی اور ان کے ساتھ جو دیگر ملائکہ تھے، جب میں نے اس ماحول کو دیکھا تو وہ نوجوان شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرنے لگا کہ مجھے گمان گزرا کہ میں ایمان کے بغیر مرا ہوں، یعنی قبر کے اندر ایسی سختی تھی، ایسی ہیبت تھی، ایسا ہولناک منظر تھا کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ میں ایمان کے بغیر مرا ہوں، اس لیے میرے ساتھ ہو رہا۔ اور وہ سوالات جو قبر میں میرے سے کیے جانے تھے، اب ان کے جوابات بھی مجھے نہیں آ رہے، ان کے جوابات بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اب قریب تھا کہ وہ فرشتے میری ٹھکائی شروع کرتے، مجھے عذاب دینا شروع کرتے، بس یک لخت ایک نورانی ہستی جو ہے، ایک پرنور ہستی میرے اور فرشتوں کے درمیان میں حائل ہو گئی، اور اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جو، اس کو عذاب نہیں دو، اس کو عذاب نہیں دو، اس کو پریشان نہیں کرو، اس کو خوف جو ہے وہ نہیں دلاؤ۔ تو فرشتے جو ہے اس نورانی ہستی کے حکم پہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس ہستی نے مجھے فرشتوں کے وہ سوالات، جو 3 سوالات قبر کے ہیں، ان کے جوابات تیار کروائے، یعنی میرے ذہن میں ڈالے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ ان کے جواب دو، ان سے کہا گیا کہ اب سوال کرو، وہ سوال کرتے جاتے، میں جواب دیتا جاتا۔ تو یوں میں نے کامیابی کے ساتھ جواب دے دیے اور میں کامیاب ہو گیا، جس کا 1% بھی پہلے امکان نہیں تھا۔ تو جب وہ ہستی جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں
جنہوں نے میری اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ دستگیری کی ہے، مدد کی ہے، تو مجھے بتاتے جائیں۔ تو اس ہستی نے کہا کہ میں تیرا پڑھا ہوا درود پاک ہوں، میں تیرا پڑھا ہوا درود پاک ہوں۔ جس محبت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس الفت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ تو نے پڑھا ہے، اتنی ہی پر نور میری شخصیت ہے۔ اللہ بولو یہاں یہ نقطہ ہے کہ جتنا محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھو گے، اتنا ہی درود پاک خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آئے گا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا تو آپ حضرات کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے۔ جب میں نے بار بار لفظ استعمال کیا کہ نورانی ہستی آئی تو آپ کا ذہن کدھر جا رہا تھا کہ کملی والے تشریف لے گیا، لیکن کون ہے؟ درود پاک ہے۔ یعنی اس کے اعمال نے شکل یہ دھاری کہ اس شکل کو دیکھ کے وہ بھی گمان کر رہا ہے، مرنے والا نوجوان بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے کر آئے۔ لیکن اس نورانی ہستی نے کیا کہا کہ میں پڑھا ہوا تیرا درود ہوں، جس محبت، خلوص، الفت اور ادب کے ساتھ تو نے پڑھا ہے، اتنی ہی نورانیت اور یا خوبصورتی میرے اندر تو پا رہا ہے۔ تو جب درود وہ جانے لگا واپس، یعنی وہ نورانی ہستی واپس جانے لگی، تو اس نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم قبر میں تو یہ چھوڑ جائیں گے؟ نہیں نہیں، ہم قبر میں تیرے ساتھ رہیں گے، ہم جا نہیں رہے، ہم ایک طرف ہو کے قبر میں ہی رہیں گے۔ میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، پل صراط میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا، یہاں تک کہ جنت میں داخل کروا کے ہم رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو درود و سلام پڑا ہوا ہے، وہ قبر میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، حشر میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور پل صراط میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ جنت کا وارث بنا کے جنت کا مالک بنا کر رہے گا۔ تو اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری قبر بھی آسان ہو، حشر بھی آسان ہو، پل صراط پہ بھی آسانی ہو، اور اس دنیا میں بھی عافیت ہو، تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو، کملی والے پہ درود پڑھو۔ اب یہ جو حقائق ہے یا یہ خواب ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ درود پاک کے یہ کمالات یا یہ معجزات ہیں کہ یہ قبر کی تنگی کو دور کرتا ہے، قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے، حشر کی وحشت کو دور کرتا ہے، پل صراط کی گھاٹی کو آسان کرتا ہے، جنت کا وارث بناتا ہے۔ کیا دنیا میں محروم رکھے گا دنیا سے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں۔ تو وہ تمام حضرات جو وظائف کر کر کے اجڑ گئے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، وہ اپنے گھر میں 7 ختم کے درود پاک کے 7 ختم کروائیں، درود پاک کے 7 ختم دلائیں یا ختم کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز 3 4 5 ختم ابھی نہیں ہوں گے، اللہ ساری پریشانیوں سے نکال دے گا۔ گھر میں بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، لا علاج بیماریوں کا مسئلہ ہے، جادو اور بندش کا مسئلہ ہے، یا اولاد کی ملازمتیں نہیں لگ رہی ان کے مسائل ہیں، یا اپنا گھر نہیں ہے، یا دیگر مسائل ہیں جو معاشرے کے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے یا آپ کو سامنا ہے، آپ نیت کر لیں کہ اپنے گھر کے افراد یا وہ افراد محلے کے رشتہ دار جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے مخلص ہیں، آپ سے حسد جو ہے وہ نہیں کرتے، ان کو آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ تو گھر کے 5 7 لوگ آپ جمع ہو کے تو آپ درود پاک پڑھیں۔ 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر ایک نصاب ختم ہوگا، اور ایک نصاب 1,25,000 کا ہوتا ہے، یعنی 1,25,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو عملیات کی زبان میں کہا جائے گا کہ آپ نے ایک نصاب مکمل کر لیا۔ جب ایک نصاب آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ نے حسب توفیق خیرات کر دینی، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اس پرفتن دور میں وہ وظیفہ کرنے کی توفیق دی جو وظیفہ خود رب کرتا ہے، اس وظیفے کی توفیق دی جو وظیفہ اللہ کے تمام فرشتے ملائکہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس دور کے اندر اس وظیفے کی توفیق دی جو تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صالحین، تمام مومنین اور ایمان والے کرتے ہیں۔ جو حضور سے پیار کرتے ہیں وہ سب یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ تو اللہ حضور سے کون کون پیار کرتا ہے؟ سب سے بڑھ کے اللہ کرتا ہے، اس کے بعد ملائکہ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ یہ سب اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ یعنی درود پاک کا وظیفہ محبت کرنے والوں کا وظیفہ ہے، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والوں کا وظیفہ ہے۔
تو اللہ نے ہمیں اس دور میں توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ ہی اگلا نصاب شروع کر لیں۔ تو اپنی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، جو آزمائشیں ہیں یا حالات جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے ان کو ذہن میں رکھیں۔ یوں آپ ایک نصاب ختم ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو قوی امکان اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 3-4 نصاب تک پہنچنے تک آپ کے حالات اللہ بدل دے گا، معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کے سارے معاملات 1-2 نصاب پڑھنے سے ختم ہو جائیں تو وہ پھر بے وفائی والا معاملہ نہ کرے، وہ کیا کرے، ان 7 نصاب کو پورا کرے، چاہے وقت زیادہ بھی لگ جائے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ 1 سال میں مکمل کر لیں، 1.5 سال میں مکمل کر لیں، 2 سال میں مکمل کر لیں، 6 مہینے میں مکمل کر لیں، 7 مہینے میں مکمل کر لیں، یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہے۔ ایک بار اللہ بولو جس گھر میں 7 نصاب درود پاک کے پڑھے جائیں گے اس گھر میں پھر جادو نہیں رہے گا، اس گھر میں شیاطین نہیں رہیں گے، اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں رہیں گی، اس گھر میں پھر لڑائیاں نہیں رہیں گی، اس گھر میں پھر بے برکتی نہیں رہے گی، اس گھر میں چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، اس گھر میں کرم ہی کرم ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ کیوں؟ وہاں نور والے کا پھیرا ہوگا۔ جس گھر میں 9.25 لاکھ مرتبہ درود پاک، یعنی 7 نصاب کا مطلب ہے 9.25 لاکھ مرتبہ درود پاک جس گھر میں پڑھا جائے گا، جس گھر میں 9.25 لاکھ مرتبہ، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اگر آپ محض اتنا ہی پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ایک بار آئے گا، اور اگر آپ یوں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو حضور کا نام 2 بار آئے گا۔ تو یوں 13.5 لاکھ مرتبہ جس جگہ پہ حضور کا نام لیا جائے گا وہاں حضور کی روح جو ہے وہ بھی موجود ہوگی، حضور کی روح بھی توجہ فرمائے گی، حضور کی روح بھی اس جگہ کو فیض یاب فرمائے گی۔ تو جس جگہ میرے کملی والے کا پھیرا ہو جاتا ہے وہاں اندھیرا بھی ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا۔ جب آپ کے 7 نصاب مکمل ہو جائیں اس کے بعد 313 مرتبہ کم از کم ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہیں، زیادہ اللہ جتنے کی توفیق دے دے وہ آپ پڑھتے رہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ پڑھتے رہنا۔ ساری زندگی آپ اپنے مسائل سے، پریشانیوں سے، جو دنیا کے فی زمانہ مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں، اللہ ان سے آپ کو محفوظ فرمائے گا، بجائے کہ الٹے سیدھے وظائف یا شرائط کے بغیر وظائف پڑھ کے پہلے اجڑے ہیں مزید اجڑ جاؤ گے۔ کملی والے پہ درود پڑھو۔ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ جب غم حد سے بڑھ جائے میرے پہ درود پڑھو، مالی تنگ دستی حد سے بڑھ جائے تو میرے پہ درود پڑھو، قرضہ حد سے بڑھ جائے تو میرے پہ درود پڑھو، بیماریاں جان نہ چھوڑیں تو میرے پہ درود پڑھو، جب حالات تمہیں یوں گھیر لیں کہ کہیں نکلنے کا راستہ نظر نہ آئے تو آمنہ کے لال پہ درود پڑھو۔ یہ تمام باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ مختلف احادیث مبارک کے اندر آئی ہیں تو میں نے اپنی زبان کے اندر آپ تک پہنچا دی ہیں۔ یعنی تمام حالات جس طرح کبھی ہوں، کسی طرح بھی نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو کملی والے پہ درود پڑھو، اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو کملی چینل پہ بیانات سنتے ہیں ان کے لیے 5 ہی کام ہیں، جو نئے آج پہلی بار بیان سن رہے ہیں ان کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے 5 کام ہیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، اور حصار کرنا ہے خضری عمل کا۔ جنہیں تو معلوم ہے خضری عمل انہیں تو معلوم ہے، جن کو معلوم نہیں ہے تو خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل کے اوپر یہ بیان چھوٹا سا اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لے۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، دن رات کملی والے پہ درود و سلام، رات سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ 5 ہیں، 5 ہیں، 5 ہیں، چھٹا نہیں ہے۔ کیا ہیں؟ 5 ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ تو یہ 5 ہیں، پنجتن پاک کے صدقے 5 ہیں، تو چھٹا نہیں کرنا۔ چھٹا کرو گے پھر تم جانو تو رب جانے۔ اگر 5 کے اندر رہو گے تو ہماری دعائیں بھی شامل حال ہیں، سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کا فیضان بھی شامل حال ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ موت آپ کو تتی ہوا
نہیں لگنے دے گا، کوئی تپش بھی نہیں آنے دے گا۔ آزمائش کا آنا، تکلیف کا آنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن 5 کاموں سے باہر نکلو گے پھر تم جانو تو تمہارا رب جانے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنے شیخ کے زیر قدم رہنے والا، اپنے بزرگوں کے زیر قدم رہنے والا بنائے، جو باتیں کہی گئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے، رزق حلال کماتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے کملی والے پہ درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔